بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم باب قطع سارقہ۔ سارقہ سین کے فتح را کے زیر کے ساتھ ہے، چپکے سے کسی کا مال چرانا کے معنی کے اندر ہے۔ اصطلاح شرع میں محفوظ اور مملوک مال کسی کا چرایا جائے اس کے اوپر جو شرعی حد ہے ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اس کے متعلق یہ احادیث ہے۔ الفصل الاول عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقطع ید سارق الا بربع دینار فصاعدا متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا چور کا مگر ربع دینار یا اس سے اوپر اس نے اگر کوئی چوری کی ہو۔ اس بات کے اندر تو اتفاق ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور البتہ اختلاف اس چیز میں ہے کہ کتنے مال کے چرانے کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اہل ظواہر کے نزدیک تو مطلقاً چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، البتہ جمہور کے نزدیک ربع دینار کا فیصلہ ہے کہ ایک ربع دینار جس کی قیمت 3 دینار بنتی ہے، 3 درہم بنتی ہے، تو ربع دینار یا اس سے اوپر کسی نے چوری کی ہے مالیت کی تو اس صورت میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ احناف کے نزدیک 10 درہم کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں اصل میں چونکہ ایک ڈھال ہے، ڈھال کے چوری کرنے کے اوپر ہاتھ کاٹا گیا تھا اور اس کی قیمت اس دور میں 3 درہم اور ربع دینار کے بقدر تھی، اور پھر آخر کار جو ریٹ طے ہوا بعد میں اس کا اضافہ ہوا، پھر متعین 10 درہم پر ہے۔ اور احناف کے نزدیک احتیاط بھی اسی کے اندر ہے کہ زیادہ پیسے کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے گا تو اس سے بہت سے لوگ بچ جائیں گے، اگر کم کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے گا تو پھر چونکہ اختلاف بھی ہے اور دوسرا یہ کہ پھر اس میں احتیاط بھی کم ہے، احتیاط 10 درہم کے اندر زیادہ ہے۔ تو اس لیے جن مسائل میں حدود کے معاملات میں جب کوئی حد کے اندر کوئی ذرا سا بھی شبہ آ جاتا ہے تو حد ساقط ہو جاتی ہے، اس لیے احناف کے نزدیک 10 درہم کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کی وجہ بھی بیان کی کہ 10 اور 3 کا جو اختلاف ہے اصل میں حالات کے اوپر ہے۔ بعض دفعہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ریٹ جو ڈھال چوری کی گئی تھی اس وقت ربع دینار کی تھی، یہ شور نہیں کریں، ربع دینار کے اوپر تھا، تو اس زمانے میں چونکہ یہی قیمت تھی، بعد میں قیمت بڑھی تو 10 درہم تک اس کی قیمت طے ہوئی۔ اور نبی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ السارق یسرق بیضة فتقطع یده ویسرق الحبل فتقطع یده متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عن ابن عمر قال قطع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ید السارق فی مجن ثمنه 3 دراہم متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے چور کا ہاتھ کاٹا ایک ڈھال کے چوری کرنے کے اوپر جس کی قیمت 3 دراہم تھی۔ یہ تفصیل بیان کر دی اس زمانے میں، یہ اس وقت میں اس کی قیمت اتنی تھی، اس لیے ڈھال کے اوپر ہاتھ کاٹا گیا۔ اور نبی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ السارق یسرق بیضة فتقطع یده ویسرق الحبل فتقطع یده متفق علیہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت چور کے اوپر کہ ایک انڈا چرانے کے اوپر ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور رسی چوری کرنے کے اوپر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اہل ظواہر کے نزدیک تو یہ ان کی دلیل ہے، لیکن یہاں ہمارے یہاں احناف کے نزدیک صورت یہی ہے کہ عام طور پر چھوٹی چھوٹی چیزیں آدمی چوری کرتا ہے پھر بڑی چیز تک پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا اس وجہ سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ الفصل الثانی عن رافع بن خدیج عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا قطع فی ثمر ولا کسر۔
اب اسلام نے ارشاد فرمایا پھل کے اوپر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، تھوڑے زیادہ کے اوپر۔ کسی نے اگر کوئی پھل چوری کر لیا ہے، چونکہ یہ مال محفوظ نہیں ہے، البتہ اگر وہ مال حفاظت میں پک کر تیار ہو گیا ہے اور احناف کے نزدیک تو مزید شرط یہ بھی ہے کہ پھل پک گیا ہو اور اس کے بعد پھر پکنے کے بعد پھر وہ ایسا پھل کہ جو رکھا جائے تو خراب نہ ہو، وہ اگر چوری کر لیا ہے، حفاظت میں تھا، چار دیواری میں تھا، اس کے اوپر کوئی نگران تھا یا گھر سے چرایا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور اس کی پھر شرط بھی ہے کہ مال یا مالیت 10 درہم تک پہنچتی ہو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وان عمر ابن شعیب عن نبی عن جدی عبداللہ ابن عمر ابن عاص عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سئل عن الثمر المعلق قال من سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجرين فبلغ ثمر المجن فعليه القطع، رواہ ابو داود والنسائی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام سے پھلوں کے چوری کرنے کے اوپر، جو پھل درختوں کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، ان کے متعلق سوال کیا گیا، کسی نے چوری کیا تو آپ نے فرمایا جس نے کوئی چیز پھل یعنی چرائے بعد اس کے کہ ان کو کھلیان میں یعنی نیچے پکانے کے لیے رکھے گئے ہوں اور ان کی قیمت ڈھال تک پہنچتے ہو تو اس صورت میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہی کہ 10 درہم تک ایسا پھل کہ جو نیچے اترا گیا ہو اور اس کو رکھا گیا ہو اور وہ پھل بھی جلدی خراب ہونے والا نہ ہو، یعنی خشک ہونے کے لیے رکھا ہو یا خشک ہو چکا ہو اور وہ خراب ہونے والا نہ ہو، ایسا چرایا گیا ہے تو احناف کے نزدیک اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ عن عبداللہ ابن عبد الرحمن بن حسین المکی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خاط فی ثمر معلق ولا فی جریسۃ حبل فاذا آواہ المراح والجرین فالقطع فیما بلغ ثمر الجن۔ اس کے اندر بھی ارشاد ہے پھل کھلیان میں آ گیا ہو، نیچے اتر کر آ گیا ہو اور جانور پہاڑ کی حفاظت میں ہو، اس صورت میں جب وہ پھل اتار کر گھر میں آ گیا ہو، یعنی گھر کے اندر یا کھلیان یا جہاں پھل سکھایا جاتا ہے وہاں آ گیا ہو، یا پھر جو مویشی ہیں جانور ہیں وہ گھر کے اندر آ گئے ہوں، پھر اگر کسی نے چرایا ہو اس صورت میں ہاتھ کاٹا جائے گا، وگرنہ پھل درخت کے اوپر تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح جانور باہر گھوم رہے ہیں باڑوں میں تو وہ محفوظ مال نہیں ہے، اس صورت میں اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی المنتہب قطع ومن انتہب نوبۃ مشہورۃ فلیس منا۔ جس نے ڈکیتی ڈالی تو اس کے اوپر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اصل میں جو باریک ترین شرائط ہے وہ یہ ہے کہ ایسا مال جو محفوظ ہو، مملوک ہو، اس صورت میں مال اگر کوئی چراتا ہے تو اس صورت میں مال کے چرانے کے بعد جس کی قیمت اتنی درہم 10 درہم تک پہنچتی ہو تو پھر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ چور جب حملہ کرنے والا ڈاکو جب ڈاکو حملہ کرتا ہے تو سب کے سامنے کھلم کھلا کرتا ہے تو اس کے لیے دوسری سزا ہے۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ڈکیتی مارتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے اسلامی طریقے سے ہٹ کر وہ ناجائز حرکت کر رہا ہے۔ وانو النبی قال لیس علی خائن ولا منتہب ولا مختلس قطع۔ اس میں بھی ارشاد ہے خیانت کرنے والا اگرچہ خیانت کا گناہ ہے لیکن اس کے اوپر ہاتھ نہیں کاٹا جائے۔ ڈکیتی اور اچانک مال چرانے والا غفلت کی وجہ سے، کسی کی غفلت میں آ کر کوئی غافل تھا اچانک اس نے اس کا ہاتھ مار کر مال چرا لیا ہے چپکے سے تو اس صورت میں بھی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے۔ وروي في شرح السنة أن صفوان بن أمية خادم المدينة فنام في المسجد وتوسد رداؤه فجاء سارق وأخذ رداءه فأخذ صفوان فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تقطع يده فقال صفوان إني لم أريد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت صفوان بن امیہ یہ مدینی میں آئے، مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے
اور انہوں نے اپنی ایک چادر کو تکیہ بنایا ہوا تھا. چور آیا, اس نے چادر چرائی تو حضرت صفوان نے چور کو پکڑ لیا. آپ علیہ السلام تک مقدمہ گیا تو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ فرمایا. تو جب حضرت صفوان نے دیکھا تو نرمی کرنے لگے, کہنے لگے میرا ارادہ تو یہ نہیں تھا, میں اس چادر کو صدقہ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ چور میرے مقدمے میں بارگاہ میں دربار میں آنے سے پہلے تم نے عدیہ کیوں نہیں کیا. تو اس طرح اگر ہوتا تو پھر معافی مل جاتی. اب معافی نہیں ہے, چونکہ یہ عدالت تک مقدمہ آ چکا ہے. جب عدالت تک مقدمہ آ جائے تو پھر حد کے اوپر فیصلہ کرنا یہ عدالت کا یا حکمران کا کام ہے. اس سے کمی بیشی حکمران بھی جج بھی نہیں کر سکتے. ہاں اس سے پہلے اگر عدالت تک مقدمہ نہیں پہنچا تھا تو معافی مل سکتی تھی. اب اس نے جو مال چرایا تھا وہ مال محفوظ بھی تھا, اس کی نگرانی کے لیے اس کا مالک سویا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا یا اس کی توجہ تھی, اس لیے ہاتھ کے کاٹنے کے اوپر فیصلہ ہوا. وعن بسر بن ارتاد قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقطع الید فی الغزو, غزوے کے اندر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. جمہور کے نزدیک فرائض واجبات جس طرح دیگر ہیں اسی طرح اگر کسی نے چوری جہاد کے سفر میں کیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. احناف کے نزدیک ہاتھ یہاں نہیں کاٹا جائے گا, اس لیے کہ یہاں ساری عدالتیں سارے کام پورے طور پر نہیں ہوتے. اور دوسرا یہ کہ حکمت یہ ہے کہ اگر یہاں چور کا ہاتھ کاٹا گیا تو ممکن ہے یہ چور کافروں کے ساتھ مل جائے, مسلمانوں کو نقصان نہ دے. جب دارالحرب سے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف آ جائے تو یہاں اسلامی عدالت کے ذریعے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. دوسری روایت میں سفر کی ہے غزوے کے بجائے. اور نبی سلمۃ نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی سارق ان سرق فقطع یدہ ثم ان سرق فقطع رجلہ ثم ان سرق فقطع یدہ ثم ان سرق فقطع رجلہ. ایک بندہ ہے کہ چوری بار بار کرتا ہے, ہاتھ کاٹا جائے گا پھر دوسرا پاؤں کاٹا جائے گا, یہاں تک تو اتفاق ہے. اب اس کے بعد پھر تیسری چوتھی مرتبہ چوری اس نے کی ہے تو جمہور کے نزدیک پھر دوبارہ ہاتھ کاٹا جائے گا, ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے. احناف کے نزدیک 2 مرتبہ, ایک مرتبہ ہاتھ کاٹا ہے اس کے بعد پھر مثلا پہلے سیدھا ہاتھ کاٹا ہے چوری کی ہے, اس کے بعد پھر اس نے چوری کی ہے تو پھر الٹا پاؤں کاٹا جائے گا. اس کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ پاؤں وغیرہ نہیں کاٹے جائیں گے احناف کے نزدیک, اس لیے کہ اس صورت میں پھر آدمی کو یوں ہی ضائع بیکار کر دیا گیا ہے. حضرت علی کا بھی قول ہے کہ اس صورت میں گویا کہ میں اس کو ہاتھ پاؤں کاٹ کر کھانے پینے سے وضو یہ ساری چیزیں کرنے سے بالکل گویا کہ اس کو ضائع کر دوں گا, تو اس لیے آپ نے ایسا نہیں کیا. عن جابر قال جیء بسارق الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقطعوه فقطع ثم جيء بثانية فقال اقطعوه فقطع ثم جيء بثالثة فقال اقطعوه فقطع ثم جيء بالرابعة فقال اقطعوه فقطع وزن بالخامسة فقال اقتلوه فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فالقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. یہ بھی چور کا واقعہ کہ اس نے 2 3 4 چاروں مرتبہ چوری کی تو چاروں مرتبہ آپ نے فرمایا ہاتھ کاٹو, پھر پاؤں, پھر ہاتھ, پھر پاؤں. اس طرح جب 5ویں مرتبہ اس نے چوری کی تو آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو. پھر ہم نے قتل کیا, پھر اس کے اوپر ہم نے اس کو پکڑ کر اس کی لاش کو کنویں میں ڈال دیا, اس کے اوپر پتھر ڈالے. جمہور کی تو یہی دلیل ہے. ہم احناف کہتے ہیں کہ یہ سیاست کے اوپر ہے, تعزیری سزا ہے. اصل جو حدن جو سزا ہے, پہلی مرتبہ اس نے چوری کی ہاتھ کاٹا جائے گا, پھر دوسری مرتبہ کی ہے تو پاؤں کاٹے جائیں گے, اس کے بعد پھر نہیں. اگر قاضی نے یہ سمجھا کہ پھر دوبارہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں تو اس کا ایک تعزیری سزا سیاستاً حکمتاً آپ نے ایسا کیا. یا پھر جواب یہ ہے کہ یہ بندہ مرتد ہو گیا تو اس لیے اس طرح کے سخت حکم اس کے ساتھ کیا گیا ہے. اور اس طرح کے احکامات میں جب جرم زیادہ ہوتے ہیں, مثلا مرتد بھی ہوا, چوری بھی کی, تو اس طرح کے احکامات میں حالانکہ اسلام میں یہ ہے کہ اس کی لاش کو یوں نہیں کیا جاتا, تو صاحب ذرا اس نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں اس لیے سخت سے سخت سزا دی گئی ہے. ورنہ اسلام میں مصلح کرنا بھی جائز نہیں ہے, لاش کو اس کی توہین کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور روی فی شرح سنت فی قطع سارق علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقطعوا ثم احسموه,
یہ حکم ہے کہ جب ہاتھ کاٹ دیا جائے تو اس کو ایسی چیز مثالیں وغیرہ سے یا پھر گرم تیل سے اس کو بالکل بند کیا جائے گا، جلا دیا جائے گا یا بند کیا جائے گا، جس سے خون بہنا بند ہو جائے، تاکہ خون زیادہ بہ گیا تو پھر اس کی جان ضائع ہو جائے گی۔ وعن فضالة بن عبید قال اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسارق فقطع يده ثم امر بها فعلقت في عنقه، چور کو لایا گیا، آپ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ فرمایا، پھر فیصلہ یہ بھی فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے۔ جمہور کے نزدیک تو ایسا ہی ہے، یہ سنت عمل ہے کہ اس کی چور کو عبرت کے طور پر اس کے ہاتھ جو کاٹا گیا اس کی گردن میں ڈال دیا جائے تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں، عبرت حاصل کریں۔ ہمارے ہاں احناف کے نزدیک یہ حد میں شامل نہیں ہے، یہ بطور عبرت کہ آپ نے ایسا کروایا یا تعزیری سزا کے طور پر یا سیاست کے طور پر، تاکہ لوگوں کو اس گناہ سے نفرت ہو جائے، یعنی چوری نہ کریں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرق مملوک فبيعه ولو بنش، آپ نے فرمایا کہ اگر غلام چوری کرے تو اس کو بیچ دو، اگرچہ نش تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں کیوں نہ۔ الفصل الثالث عن عائشہ قالت اتي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بسارق فقطعه فقالوا ما كنا نراك تبلغ به هذا قال لو كانت فاطمہ لقطعتها، رواه النسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک چور کو لایا گیا کہ جس کا آپ علیہ السلام نے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم فرمایا، صحابہ کہتے کہ ہمارے خیال سے یہ تھا کہ شاید آپ علیہ السلام اس کو ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے، اس کی وجہ یہ کہ شاید یہ آپ علیہ السلام کا قریبی رشتہ داروں میں سے تھا یا پھر یہ اثر رسوخ والا چور تھا، اس لیے ممکن تھا صحابہ نے ایسا خیال کیا کہ آپ علیہ السلام ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کرتی نعوذ باللہ بالفرض تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ وعن ابن عمر قال جاء رجل الى عمر بغلام له فقال له اقطع يده فانه سرق مرآة لامرأته، فقال عمر لا قطع عليه وهو خادمكم آخذ متاعكم، رواه مالک۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ایک بندہ غلام کو پکڑ کر لیا، اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹیں، اس لیے کہ اس نے میری بیوی کا آئینہ چرایا، تو آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں غلام کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے، اس لیے کہ وہ تمہارا خادم ہے اور تمہارے مال کو لیتا ہے۔ تو شکوک شبہات ذرا بھی آ جاتے ہیں، مثلا مال کو لیا تو صاف ظاہر ہے مال اس کے سامنے مال محفوظ نہیں رہا، کھاتا پیتا اسی میں سے، تو اس لیے شک کی وجہ سے حد نہیں لگائی جاتی۔ وعن ابی ذر قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدہ قال کیف انت اذا اصاب الناس موت يكون البيت به بالوصيف یعنی القبر، قلت اللہ ورسول اعلم قال عليك بالصبر، قال حماد بن ابي سلمة تقطع يد النباش لانه دخل على الميت بيته، رواه ابو داؤد۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یعنی اللہ کے رسول میں آپ کی فرما برداری کے لیے حاضر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب لوگوں میں موت زیادہ ہو رہی ہوگی اور فقر و فاقہ تنگی بھی ہوگی کہ مہنگائی بھی ہوگی، تو اس دور میں قبر کی جگہ ایک غلام کے بدلے ہوگی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت میری کیا حالت ہوگی، تو آپ نے فرمایا علیک بالصبر، ایسی مشکل گھڑی میں بھی تم صبر کرنا، یعنی ایسی تنگی ہو، مہنگائی کا دور ہو اور یہ کہ دوسرا عذاب یہ ہو کہ موت زیادہ ہو رہی ہو، ایسی وبائیں ایسی مصیبتیں آ رہی ہوں، تو اس موقع کے اوپر بھی صبر کرنا چاہیے۔ حماد بن ابی سلیمان راوی کہتے ہیں کہ کفن چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہاں چونکہ قبر کا ذکر ہے تو اس لیے قبر سے اگر کوئی کفن چراتا ہے تو ان کے نزدیک ہاتھ کاٹا جائے گا، جبکہ احناف کے نزدیک ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ قبر بیت محفوظ میں نہیں ہے۔ حماد بن ابی سلیمان اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک ہاتھ کاٹا جائے گا اس لیے کہ وہ ایسے گھر میں داخل ہوا ہے کہ وہ جو گھر میت کا ہے وہ بھی اس کا گھر ہے، اس طرح گھر میں داخل ہونے سے چوری کرنے سے مال محفوظ کے چرانے کے اوپر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو گویا کہ قبر بھی مردے کا گھر ہے، اس لیے اس سے مال چرایا کفن لے کے گیا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ احناف کے نزدیک ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، تعزیری سزا آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔